لاہور لیے چلیں گے جہاں وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیق پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ یہ لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے۔ فی الحال دو باتیں میں آپ کو ریلوے کے حوالے سے گزارش کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے ذریعے میں ریلوے کے تمام ملازمین کو اور پینشنرز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان کو وقت پہ تنخواہیں اور پینشن ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ جو پہلے ہوتا رہا کوشش کریں گے وہ اب نہ ہو۔ تو فنڈز کا ارینجمنٹ ہم نے کر لیا ہے، ٹائم پہ ادائیگیاں ہوں گی تمام ملازمین کو اور پینشنرز کو، کیونکہ عید قریب آ گئی ہے تو اسے مناسب نہیں تھا۔ دوسرا جو فیصلہ ہم نے مل کے کیا ہے، آپ کو پتہ میں اکیلا کوئی فیصلہ نہیں کرتا جب تک متعلقہ ادارے کی جو ہائرارکی ہے اس کو آن بورڈ نہ کرے۔ تو عید، ترو اور اس سے اگلے دن جو 3 دن ہے اس پہ ریلویز کے کرایوں میں 30% انشاءاللہ کنسیشن ہو گیا۔ جو پچھلا پی ایس ڈی پی ہے اس کا ہم نے اس کی ریڈنگ شروع کر دی ہے، اور جو اگلے پروجیکٹس ہیں وہ اگلے 2-3 دن میں ہم پی ایس ٹی پی پچھلا اور جو اگلا پرپوزڈ ہے اس کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں نے ہدایات ان کو جاری کی ہیں کچھ ضروری قسم کی، جیسے کہ سدھی ہرنائی سیکشن ابھی تک 98% بن چکا ہے اور اس کے اندر کچھ شارٹ فالز ہیں، تو اس کا بھی ہم جائزہ لے رہے ہیں، کیونکہ بڑی ہیوج انویسٹمنٹ ریلویز نے وہاں پہ کی تھی لیکن ٹرین نہیں چلی۔ بہت سارے پروجیکٹ میں نے دیکھے ہیں جو 4 سال پہلے جہاں ہم چھوڑ گئے تھے وہیں کھڑے ہیں، ان کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ 1-2 پروجیکٹ ایسے ہیں جو نیب نے جو تباہی مچائی ہے اس ملک میں، اس کی وجہ سے افسران نے ہاتھ ہی نہیں لگایا اور وہ 4 سال کی تاخیر کا شکار ہو گئے۔ تو اب ہم اس کو دوبارہ اس کو ادارے کو ٹیک اوور کیا انشاءاللہ تعالیٰ، تو اپنے افسران، ملازمین اور ان سب کے تعاون سے انشاءاللہ پہلے جیسا ماحول واپس آ جائے گا، بلکہ آ گیا۔ اور سیکریٹری ریلویز بھی ایک ریلوے سروس کے افسر ہوں گے، اور اسی طرح سی او ریلویز بھی، وہ تو ہوتی ریلوے سروس کے اندر سینئر موسٹ آدمی کو لگایا جائے گا میرٹ کے اوپر۔ کسی کو ادارے سے نکالنے کا، جو پچھلے دور میں آئے ہیں، نکالنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں فرداً سب سے ملوں گا، اور جو باصلاحیت لوگ ہوں گے وہ یہاں کنٹینیو کریں گے۔ آئی جی ریلویز بھی فیصل شاہکار ایک اچھے ویل ریپیوٹیڈ افسر ہیں، وہ بھی انشاءاللہ یہی کنٹینیو کریں گے، اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ تو یہ ابھی چند بنیادی باتیں ہیں۔ سول ایویشن کا محکمہ میرے لیے نیا ہے اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ ریلوے اب اتنا بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ وہ ہم مل جل کے سارے کر لیں گے، اور ویسے بھی آپ کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ آپ جتنے مہربان ہیں اتنے ہی سخت ہیں، اور آپ کو سخت ہونا چاہیے، کیونکہ آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور ان کی رائے کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے پھر درخواست کروں گا کہ پہلی سی اسپرٹ کے ساتھ آپ دوست جو ریلوے کے بیٹ رپورٹر ہیں، اور ریلوے کو آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، آپ اپنی انپٹ دیتے ہیں۔ بس میری یہ درخواست ہوگی کہ جب آپ کوئی مائنڈ میک اپ کریں تو اس سے پہلے ہماری رائے ضرور سن لیں، فیصلہ آپ کریں، لیکن ہماری رائے لے لیں۔ ہو سکتا ہے انفارمیشن درست ہو سکتا ہے انفارمیشن درست نہ ہو، تو ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پاکستان ریلوے کو واپس ٹریک پہ لائیں گے۔ اور اسی طرح ابھی پی آئی اے کے معاملات سامنے آنے والے ہیں۔ ابھی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک کمپریہنسو زوم پہ میٹنگ ہوگی جس میں چیزیں سامنے آئیں گی، کچھ چیزیں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس پہ بھی معاملات جب سامنے آ جائیں گے تو اپنی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریلوے ہیڈ کوارٹرز میں ماضی میں کبھی سیاست پہ بات نہیں کرتا تھا، آپ سوال بھی کرتے تھے تو میں اس کو ٹال دیتا تھا۔ میں اب بھی ایسا ہی کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن حالات بدل گئے ہیں، اور ہمیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے، کیونکہ کچھ بھی نہیں اگر کہیں گے تو ایک ون وے نیریٹو جو ہے وہ چلتا جائے گا۔ اس لیے یہ مجبوری سمجھیں کہ کچھ بات مجھے سیاست پہ بھی کرنی ہے، اگر آپ مجھے اجازت ہے تو۔ اجازت ہے آپ کی؟ بہت مہربانی۔ گزارش یہ ہے کہ ایک آدمی کو اس کی نالائقی، نہ تجربہ کاری، نہ اہلی، منتقم مزاجی، بیڈ گورننس
اور ایروگنس، تکبر، اس کی بنیاد پہ نکالا گیا. اور نکالنے کا سہرا ان کو موصوف کو 17 اراکین ہیں جو الائز کے ان کے، اور 20 جو ان کے ساتھی تھے جنہوں نے ریبیل کیا ان کی حرکتوں سے، ان کے سر ہے. یہ کل 37 لوگ ہیں، 37. یہ سارے کے سارے پاکستانی ہیں ٹھیٹ، اور یہ سارے نون لوگ ہیں، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کئی بار پاکستان کی اسمبلیوں میں اور اداروں میں الیکٹ ہوتے رہے ہیں. ان میں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے، یہ سب پاکستانی ہیں. اگر عمران خان صاحب بیہیو کرتے، اور سب سے بڑی جو انہیں بیماری لاحق ہے تکبر کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں اور باقی سارے بے وقوف ہیں، اور آتا جاتا موصوف کو ککھ نہیں ہے سوائے بد زبانی کے. تو اگر وہ لوگوں سے پیار کا برتاؤ اپنے ساتھیوں سے کرتے اور ریاستی معاملات کو سنجیدگی سے چلاتے تو وہ حکومت کر رہے ہوتے. ہمیں عدم اعتماد لانے کی کیا ضرورت تھی، ہمارے تو نمبر ہی پورے نہیں تھے. تو ایک طرف انہوں نے اپوزیشن کو پیس ڈالا، انتقام کی چکی میں پیسا، سول سرونٹس کو کام نہیں کرنے دیا، ان پر نیب چڑھا دی، اور ہم پر بھی نیب چڑھا دی. اور اب دوسری بار ہمیں جیلوں میں ڈلوانا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ مرضی کے جج آ جائیں، مرضی کی عدالتیں ہوں، اور یہ سارے جو ہیں یہ جیلوں میں چلے جائیں. یہی تھا نا موٹو، اور کیا تھا ان کا؟ مجھے آپ یہ بتائیں 22 کروڑ کا ملک جو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، وہ انتقام کی بنیاد پہ چل سکتا ہے؟ جہاں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہے، جہاں کلین ڈرنکنگ واٹر آپ لوگوں کو نہیں دے سکتے، جس کے شہروں میں سیوریج کھڑا رہتا ہے اور پونڈنگ ہوئی ہوئی ہے، اور ہم 50 سال پرانی زندگی گزار رہے ہیں، دنیا 50-100 سال آگے جا چکی ہے. وہاں وقت ہے اتنا کہ جسے حکمران منتخب کیا جائے یا ایون سلیکٹ کیا جائے عمران خان کی طرح، وہ آ کے تو ڈنڈے ماری شروع کر دے. اس شخص نے کی، پہلے اس نے ہمیں چور بنانے کی کوشش کی، سب ملے ہوئے تھے اور جناب چور بنانے کی کوشش کی. پھر ہمیں دائرہ اسلام سے خارج کروانے کی کوشش کی، اور جب سب کچھ فارغ ہو گیا، کوئی حربہ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا، تو اب کہہ رہا کہ غیر ملکی سازش ہے. تو کل نواز شریف صاحب نے ٹھیک کہا کہ تم نے ایٹمی دھماکہ کیا جو تمہارے خلاف غیر ملکی سازش ہوگی. تم سی پیک لائے ہو، معاشی دھماکہ کیا جو کوئی تمہارے خلاف ہوگا. تم نے کیا کیا ہے؟ کیا یہ ہے کہ آپ نے کشمیر جو ہے وہ مودی کی جھولی میں ڈال دیا، چوں نہیں کی. کیا یہ ہے کہ آپ کو جب ٹرمپ ملا تو آپ نے کہا میں دوسرا لگتا ہے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. یہ میرے الفاظ تو نہیں ہیں. کیا یہ ہے کہ آپ نے ایک یہودی صاحب کا رشتہ دار کی الیکشن کیمپین کی لندن جا کے، اور جو پاکستانی تھے صادق خان صاحب لندن کے جو میئر ہیں ان کو اپوز کیا اوپن. کہتے دوسروں کو ہیں آپ کو شرم بھی کوئی نہیں آتی. تو یہ ہے ان کا کچا چٹھا. سو یہ اب بھنگڑے ڈالیں، یہ لڈیاں ڈالیں، یہ ڈانس کریں، یہ جو مرضی کریں، ان کے مقدر میں یہی کچھ ہے. ہم نے کام کرنا ہے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ بولے گا تو اس کو جواب نہیں ملے گا. جواب اس کو ملے گا، کیونکہ ظاہر ہے ہماری الیکٹریٹ، ہمارا ووٹر اور ہمارا سپورٹر کہتا ہے جی آپ جواب کیوں نہیں دیتے. تو ہم بد زبانی تو نہیں کر سکتے عمران خان اور اس کے مافیا کی طرح، پر جواب دینا تو بہرحال ہمیں آتا ہے، اللہ کے فضل سے وہ ہم دیں گے. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس مراسلے کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ مراسلہ لے جائیں نا کسی عدالت کے اندر، اور کہیں کہ جی یہ غدار ہیں سارے، ان پہ مقدمہ درج کرو. آپ کاغذ لہراتے رہیں اور آپ سمجھیں کہ آپ کا چورن بکے گا، تو اس طرح نہیں بکتا چورن. یہ سازش عمران خان صاحب کے نکالنے کی عمران خان صاحب نے خود کی ہے. وفاقی وزیر برائے ریلوے خواجہ سعد رفیقی لاہور میں پریس کانفرنس جاری ہے، لیکن یہاں پر آپ کو ایک اہم اپڈیٹ سے آگاہ کریں. اہم خبر اس وقت لاہور جیلوں میں زندگی میں گئے ہیں بہت بار. ہم سمجھتے ہیں کہ جیلوں میں ڈال دینا جو ہے اس سے آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی تو کرتے ہیں، اور یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات ہے کہ میری یہ ذاتی رائے ہے، ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ ملک چلائے، اکاؤنٹیبلٹی جو ہے وہ اداروں کا کام ہے. وہ حکومت وقت جو ہے وہ قانون کے پیرامیٹر میں رہ کے کر سکتی ہے. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اگر خواجہ سعد رفیق کو پکڑنا ہے تو مہینہ پہلے ڈنڈورا پیٹتے تھے ان کے وزراء، یہ پکڑا جائے گا، یہ پکڑا جائے گا. انہیں غیب سے خبر آتی تھی یہ پکڑا جائے گا، اس لیے کہ نیب اور یہ ان کا ناپاک گٹھ جوڑ تھا. یہ ایک شیطانی اتحاد تھا، شیطان اور شتونگڑے اکٹھے تھے، اور یہ پلان لے کے آئے تھے کہ پاکستان پہ 12 سال رول کریں گے. چوتھا سال آپ کو نصیب نہیں ہوا، آپ کی اپنی حرکتوں سے.
سازش عمران خان آپ نے خود کی ہے, آپ کے رویے نے کی ہے. جو لوگ جنہوں نے ریبیل کیا ہے, جن ایم این اے سے, وہ کہتے ہیں یہ آدمی کو آدمی نہیں سمجھتے تھے, سیدھے منہ بات نہیں کرتے تھے, ہاتھ میں لانا پسند نہیں کرتے تھے, بات کسی سے کرتے نہیں تھے. الائز سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کچھ نہ پوچھیں جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے, لوگ تو آپ سے تنگ تھے. تو جب رسے کھلے اور جب لوگ نیوٹرل ہو گئے تو پھر نیوٹریلٹی آ گئی, تو اس کے بعد آپ کے پلے رائی کچھ نہیں باقی, کیونکہ یہ شخص ہے جو امپائر کے ساتھ مل کے کھیلتا ہے. امپائر کی انگلی اٹھانے کی بات 2014 میں ہم نے نہیں, عمران خان نے کی تھی, جب ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے دھرنا دیا تھا. اب پھر کہہ رہا ہے میں لانگ مارچ لے کے جاؤں گا, تو ضرور جاؤ بھائی لانگ مارچ لے کے, پھر دیکھے گی حکومت اس نے کیا کرنا ہے. تو یہ چند باتیں میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں. یہ سیاسی بات اس لیے کرنی پڑی ہے کہ یہ کل رات ہمارے شہر میں آگے پتہ نہیں کیا فضولیات بولتے رہے ہیں جن کا کوئی سر پاؤں نہیں تھا. آزادی چاہیے, آزادی چاہیے. بھائی نواز شریف صاحب کو بھائی جب ایٹمی دھماکے کیے سپر پاورز کی مرضی کے خلاف تو ان کی گورنمنٹ ٹاپل کروائی گئی تھی. اس کا ایک جواز سمجھ آتا ہے کہ انہوں نے نیوکلیئر ایکسپلوژن ان کی موجودگی میں ہوئے تھے, ان کی حکمرانی میں. جب دوسری بار میاں صاحب کو نکالا گیا تو سی پیک کی شکل میں ایک معاشی دھماکہ کیا تھا. آپ نے کون سا دھماکہ کیا ہے؟ آپ نے تو پاکستان کی معیشت کا سوا ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے. پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جو ہمیں بتائی گئی ہیں, جو فگرز آئی ہیں, ہوش ربا ہیں. کہاں پہنچا دیے انہوں نے پاکستان کو. اور میں حیران ہوں, بجائے شرم آئے آدمی کو کہ میں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے, لوگوں کو بھوکا مار دیا ہے. قرضہ جتنا 70 سال میں لیا گیا آپ نے 4.25 سال میں اس سے زیادہ لے لیا ہے. مجھے بتائیں کہ لگا نظر آتا ہے؟ تو یہ ان کے کرتوت ہیں. ان کا مقابلہ سیاست کے میدان میں کریں گے, لیکن کام جو ہمارے ذمہ لگا ہے اس کا وقت ان پر برباد نہیں کریں گے. کام سنجیدگی کے ساتھ کریں گے. پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو انشاءاللہ تعالی ٹریک کے اوپر واپس لائیں گے. ایک بات اور کرنی ہے, پھر میں کوسچنز آپ کریں. یہ کہتا ہے کہ جی عدالتیں جو ہیں وہ رات کو کیوں کھلی. کوئی سے پوچھے کہ یہ آئین جو ہے آپ اس کے اوپر سے روڈ رولر گزار دیں یا آئین کی کتاب کو پھاڑ کے پھینک دیں, آپ دادا گیری کریں اسمبلیوں کے اندر, آپ جو لکھے ہوئے قوانین ان کی بلیٹنٹ وائلیشن کریں, تو کیا عدالتیں بند رہیں گی؟ بلکہ اگر عدالتیں بند رہتی ہیں تو اس کا مطلب تھا اس ملک میں کوئی عدالتی نظام نہیں. تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو پروٹیکٹ نہیں کرنا تو کون کرے گا؟ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری ادا کی. تماشا لگا ہوا تھا قومی اسمبلی میں, سب سے بڑے ایوان میں جو مدر آف دی انسٹیٹیوشن ہے, انہوں نے تماشا لگایا ہوا تھا. انہوں نے پکڑا ہوا تھا قومی اسمبلی کا دروازہ, میں نے نہیں جانا, میں نے وزیر اعظم ہاؤس سے نہیں نکلنا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کی جو مصنوعی اکثریت تھی آپ نے لوز کر دی. جب لوز کری تو آپ کو باہر جانا ہے. پہلے بھی وزیر اعظم جاتے رہے ہیں, کسی نے وزیر اعظم کا دروازہ کبھی پکڑا وزیر اعظم ہاؤس کا کہ میں نے نہیں جانا؟ نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں, گیلانی صاحب بھی گئے تھے, 5 منٹ لگاتے ہیں لوگ جاتے ہوئے. یہ چونکہ ان کی کوئی وقار ہی نہیں ہے, ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہی نہیں ہے, اس لیے انہوں نے تماشا کھڑا کیا. اور اگر عدالتیں نہ کھلتی تو پاکستان میں بحران نہ آ جاتا ہی نہیں. اگر عدالت نہ آتی بیچ میں تو کون آتا بیچ میں؟ ذرا سوچیں. یہ چاہتا تھا کہ پاکستان میں ڈیموکریٹک سسٹم ڈیریل ہو, نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. یہ پاکستان کے مفادات ہیں, ان کے سامنے ملکی مفادات کو یہ ان سے کھلواڑ کرتے ہیں. یعنی ریاست کو نقصان ہوتا ہے ہو جائے, ڈیموکریسی جاتی ہے ڈیریل ہو جائے, آئین ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے, عمران خان نہیں جا سکتا کہیں. کیوں؟ تم کون ہو؟ کیا تم نے پاکستان کے لیے؟ ایک شوکت خانہ بنایا تم نے, مانتے ہیں تو بہت اچھے کرکٹر رہے ہو, مانتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کو حق دے دیا جائے, حق حکمرانی, کہ آپ ججوں پر بھی تنقید کریں, آپ ریفرنس بھی بھجوائیں ججز کو, جہاں مرضی کا فیصلہ نہ آئے وہاں پہ گالیوں کی بوچھاڑ کر دیں. چیف الیکشن کمشنر کا پہلے آپ نام دیں, انڈرسٹینڈنگ سے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی وہ لگیں. اگر وہ آپ کے احکامات نہ مانے غیر قانونی تو آپ چیف الیکشن کمشنر پہ دھاوا بول دیں. اور اگر آپ کو نظر آئے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے تو آپ نیوٹرل کے مختلف معنی دینا شروع کر دیں آپ, اور آپ جلسوں میں نعرے لگوائیں اور گالیاں دیں لوگوں کو. تو یہ برداشت نہیں کیا جائے گا, اسے قبول بھی نہیں کیا جائے گا, اور اس کا سیاست کے میدان میں جمہوری رویے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا. یہ بتا دیں, پاکستان ریلوے کے حوالے سے سوال ہے.
اصولی طور پہ تو میری ذاتی رائے یہ ہے, جماعتی رائے نہیں کہہ رہا, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ نیب کے ادارے کو آپ کو ختم کرنا چاہیے. ان کی جابز کا تحفظ ان کا ہونا چاہیے, ان کو کھپنا چاہیے مختلف اداروں میں, لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا, کیونکہ یہ تو میری ذاتی رائے ہے. یہ تو آپ کی حکومت بھی ہے. ایک سیکنڈ. تو نیب کا جو ڈریکونین لا ہے اس میں چونکہ اس بار وقت کم ہے, جتنی ریفارمز ہو سکیں گی وہ ریفارمز ہوں گی. اور عمران خان آپ کو یہ موقع نہیں ملے گا کہنے کا کہ یہ نیب ختم کرنے کے لیے آئے تھے. ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ نیب ان کو پکڑ لے جا کے, یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے, لیکن نیب کے ذریعے جس طرح سول سرونٹس کو, شہریوں کو اور اپوزیشن پولیٹیشنز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, یہ ایک شیطانی عمل تھا. اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں کہنا. تو یہ موجودہ حکومت چونکہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے, یہ ایک کثیر الجماعتی حکومت ہے, تو یہاں مشاورت سے فیصلے ہوں گے. اس قانون میں تو بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی, جہاں جہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہے, جہاں جہاں وہ CRPC سے متصادم ہے, جہاں جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان یا ہائی کورٹس کی ڈائریکشنز جو دی گئی ہیں ان سے متصادم ہے, تو اس کی روشنی میں کوئی ایک ڈرافٹ بنے گا میرے خیال میں. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, ایک سیکنڈ پہلے ادھر سے پھر میں آ رہا ہوں, میں سب آ رہا ہوں, آپ کی طرف بھی آتا ہوں. ایک سیکنڈ. عاصم صاحب نے نا مجھے پھنسانے والا سوال کیا ہے, ویسے چھوٹے بھائیوں والا کام نہیں کیا. اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ آئین پاکستان کا تحفظ اور آئینی حدود میں کام کرنے والے اداروں کا تحفظ یہ ہر حکومت کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر یہ سمجھے کہ وہ جلسے کر کے, سوشل میڈیا پہ پیسہ لگا کے, گالم گلوچ کر کے وہ اداروں کو بلیک میل کرے گا, جو کہ عمران خان اور ان کا ٹولہ کر رہا ہے, تو اس کی تو اجازت نہیں دی جانی چاہیے. اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے اور اس کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اور یہ جو آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, جو میں پہلے کبھی کرتا نہیں تھا ریلوے ہیڈ کوارٹر میں, شاز ہی کبھی کی ہوگی, یہ بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ اپنا کام بھی کریں, لیکن ان کی جو الزام تراشی ہے اس کو بھی اس لیے کاؤنٹر کرنا ضروری ہے, بات کرنی ضروری ہے, تاکہ لوگوں کے اندر ایک طرف کی بات نہ جائے. تو جی آپ بات کریں. اس سے پہلے جو گفتگو کر رہے تھے کہ نیب کے ادارے کو ختم کر دینا چاہیے, میری ذاتی رائے ہے یہ ذاتی رائے ہے, اور کافی اور لوگ بھی آپ کی پارٹی سے یہ آواز آ رہی ہے, دوسری پارٹیاں بھی ایسا کہہ رہی ہیں جن کے اوپر نیب کی جانب سے مبینہ ظلم کیا گیا تحقیقات کے زمرے میں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر نیب کا ادارہ ختم کیا جائے گا تو پھر اگر کسی کے خلاف کوئی کیس یا کوئی ریفرنس بنتا ہے تو وہ کس ادارے کے, دیکھیں نا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سمجھ آ گئی, میں سمجھ گیا. تحقیقات کون کرے گا؟ بھائی میرا نہیں خیال کہ نیب ختم کی جا رہی ہے, میری ذاتی رائے جو بھی ہو, میں تو ایک آدمی ہوں نا. تو دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے قوانین میں ادارے تو موجود ہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے, اینٹی کرپشن کے ادارے صوبوں میں موجود ہیں, وفاق میں FIA موجود ہے, پھر پاکستان کی عدالتیں فنکشنل ہیں, تو اکاؤنٹیبلٹی کا تو پورا ایک نظام موجود ہے. لیکن میں نے اپنی ذاتی رائے دی ہے, میں ذاتی رائے کو کیوں چھپاؤں, میں اپنی ذاتی رائے بالکل دوں گا. ضروری نہیں ہے کہ حکومت اس رائے پر عمل درآمد کرے, میں ایک آزاد آدمی ہوں, اپنی رائے تو رکھتا ہوں. میں تو ساتھ آ رہا ہوں. دو سوال ہے, ایک سیاسی ہے, ریلوے سے متعلق یہ ہے کہ 9 سال ہو گئے ہیں سی پیک کے عمل کو لڑتے ہوئے, آپ کے 5 سال 4 سال اس کے, تو کیا فیوچر ہے اس کا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بڑی سینسٹیو پوزیشن بنی ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, اور آپ اس کا حصہ رہے پوزیشن کا, تو صدر پاکستان زرداری ہوگا یا صدر ہوگا؟ جہاں تک ML1 کا تعلق ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق پاکستان کے مستقبل کے ساتھ ہے, صرف ریلوے نہیں, پاکستان کے مستقبل کے ساتھ. ابھی میں نے ابتدائی معلومات لی ہیں, جو SPV ہم نے بنایا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا ہے, اور
بیک برنر پہ جا چکا ہے اور بالکل اس وقت وہ ڈیڈ ہوا ہوا پروجیکٹ ML1 کا بدقسمتی سے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس کا جو پورٹ فولیو تھا 4 سال میں چونکہ کچھ نہیں ہوا تو وہ پرائسز اوپر چلی گئی ہوں گی ڈیفینیٹلی, اس کو ری نیگوشیٹ کرنا پڑے گا میرا خیال ہے. تو ابھی میں اس پہ حتمی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ ابھی 2 دن ہوئے ہیں, مجھے چند دن اور دے دیں تاکہ میں اس کی تفصیلات میرے پاس آ جائیں. میں نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ML1 کو ہمیں ہر قیمت پر اللہ کے فضل سے کرنا ہے. اب ہمارا پلان تھا تب 6 سال کا, یہ 9 سال کا کر گئے ہیں اس کو. تو 9 سال میں اگر فیز 1 بنا تو یہ تو دہائیاں چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے. تو اسے سارے معاملے کو دوبارہ ہم نے اس پہ غور و خوض شروع کر دیا ہے. کچھ دنوں کے بعد ہم آپ کو اس پوزیشن میں ہوں گے بتائیں کہ ہم کیسے موو کریں گے اس ڈائریکشن میں. لیکن یہ طے ہے کہ ML1 کو بنائے بغیر گزارا نہیں ہے. اور یہ واضح کر دوں کہ ML1 پہ 4 سال میں ایک قدم آگے نہیں گئے, جہاں ہم نے چھوڑا تھا وہی پڑا ہوا ہے. اگر میں یہ غلط کہہ رہا ہوں تو جو سابق وزرائے ریلوے ہیں ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ٹی وی پہ آ جائیں, مجھے بھی بلا لیں اور بتا دیں کہ انہوں نے پچھلے 4.25 سال میں جہاں ہم نے کام چھوڑا تھا وہاں سے کون سا کام ایڈ کیا ہے ML1 کے حوالے سے. ایک قدم آگے نہیں گئے بھائی صاحب, ایک قدم. اگر یہ کچھ کام کر لیتے تو ظاہر ہے وہ پیسہ قرض کا پیسہ ہوگا, تو وہ قرض جو 4 سال پہلے آنا تھا اس میں جو چیز بننی تھی یا 4 سال بعد اس کی والیوم بڑھ جائے گا تو پے بیک نہیں کرنا, وہ پے بیک پھر یہ کام کرے گا. تو اس کو سارے کو ہمیں ری وزٹ کرنا ہے اس سارے پروجیکٹ کو, اور پھر آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں گے. نہیں پہلے انہوں نے کہا میں بتاتا ہوں یار, یہ کسی کا کوئی کسی دوست کا نا کوئی سیٹ ہے جس کی آواز مائک میں آ رہی ہے, دیکھیں ذرا کائنڈلی, ڈسٹرب ہو رہا ہے. جی میں نے جو گزارش کی ہے بڑی سادہ ہے اور سمپل ہے کہ یہاں یہ نہیں ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں بجائے ملک اور قوم کی خدمت کرنے کے لوگوں کی گرفتاریوں کا پروگرام بنے گا, یا وہ جو جھوٹ بولنے والے ترجمان تھے ان کی میٹنگز ہوتی رہیں گی اور کام نہیں ہوگا. ہم یہاں کام کے لیے آئے ہیں, لوگوں سے انتقام لینے کے لیے نہیں آئے. اگر کسی نے خرابی کی ہے, اگر کسی نے گڑبڑ کی ہے تو قانون اپنا راستہ خود ہی بنائے گا. آ رہے ہیں بچہ آ رہے ہیں, دیوتا ریلویز کے حوالے سے 2 کوشچن ہیں. 2013 میں تباہ حال ریلوے اٹھا کے آپ نے 18 ارب سے 54.5 ٹریلین سے لے کے گئے. اس کے بعد 4 سال کے بعد آج ریلوے 45 ارب سے بھی نیچے ہے. جو یہ ریلوے کے حالات ہیں فائنینشیل حوالے سے, اس کو کیسے بہتر کریں گے؟ اور دوسرا جو سابق دور وزارت میں تجربات ہوئے ہیں کہ 2 ٹرینیں چلانے کی کیپیسٹی رکھنے والی پاکستان ریلوے ایڈوائزری اینڈ کنسلٹنسی سروسز کا ادارہ سبسڈری جو ہے اس کو پوری ریلوے کا کمرشل بزنس سونپ دیا گیا ہے, جو اس کی کیپیسٹی میں نہیں ہے. کیا ریلوے اس کیپیسٹی نہیں رکھتی کہ یہ سارا کام خود کرے؟ اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, آج میں نے PSTP پہ پہلی بریفنگ لی ہے. ابھی 3 دن کم از کم PSTP پہ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ PSTP پرانا بھی دیکھنا ہے اور اگلی بجٹ تجاویز کو بھی ایویلیویٹ کرنا ہے. یہ بڑا سنجیدہ کام ہے اور آپ کو میرے وے آف ورکنگ کا پتہ ہے, میں آرز اینڈ آرز ڈسکشن کرتا ہوں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں. جہاں تک پاکستان ریلویز کی ٹرینوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے والے تھرو پریکس کرنے کا تعلق ہے, ایک ٹرین کو ہم ری ایویلیویٹ کریں گے. اسی طرح جو ای ٹکٹنگ والا پروجیکٹ ہے اس کے بارے میں مجھے شکایات ملتی رہی ہیں, میں اس کی ابھی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اس کی ری ایویلیویشن کا میں نے ڈائریکشن دے دی ہے. کام ہم نے میرٹ پہ کرنا ہے اور اگر کہیں خرابی ہوئی ہے اس کی اصلاح کریں گے, نہیں ہوئی اس کو اس کے مطابق چلنے دیں گے. بٹ صاحب میں بولیں پھر دیکھیں جی, جو یہ ابھی میتھو صاحب نے بھی سوال کیا تو تسی بٹ صاحب وہی سوال کر دیتا ہے. ایکو لائن اگلے صدر مملکت کے انتخاب کے حوالے سے دیکھیے, ہم
پاکستان پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام کے ہم الائز ہیں، تو ہر کسی کو یہ حق حاصل ہے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت کہ وہ صدر مملکت کے عہدے کے لیے امیدوار ہو. تو اس کے لیے جب وقت آئے گا تو متحدہ اپوزیشن ایک ہی فیصلہ کرے گی. اس میں یہ فیصلہ اجلت میں کرنے والا فیصلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب پولیٹیکل ورکر ہیں، انہیں آخری دنوں میں گورنر پنجاب کی قربان گاہ پہ چڑھا دیا گیا ہے. میں ان کی عزت کرتا ہوں، لیکن یہ جو وہ کر رہے ہیں ان کو کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ ایک آئینی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کو آخری دنوں میں جب ہر چیز ختم ہو گئی ہے، انہوں نے لگا ہی دیا ہے، تو آپ جو پولیٹیکل اپنا کیریکٹر ہے اس کو آپ مسخ نہ ہونے دیں، اور اب آئین اور قانون کے مطابق انہیں کرنا چاہیے تھا جو نہیں کیا. سر لیٹر گیٹ کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ کیا وفاقی حکومت اس کی تحقیقات کے لیے کوئی کمیشن بنانے جا رہی ہے؟ لیکن خان صاحب نے رات جلسے میں کہا کہ جو بھی کمیشن بنے گا میں اس کو مسترد کرتا ہوں. دوسرا، آپ کے دوست فواد چودھری جن سے آپ اسمبلی میں خوشخبریاں لگا رہے تھے، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات ٹھیک ہوتے تو آج ہم اسٹیج پہ نہ ہوتے، لیکن آپ تو صحرا منفرد فراقین اور باقی لوگوں کو دیتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت؟ کچھ ملاقات کے بارے میں سوشل میڈیا پہ کمنٹ آیا تھا، پڑے گئے وہ جو مل رہے تھے. سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ان کے ساتھ اسی کے ساتھ ہی بتا دیتا ہوں. میرا خیال آپ سوال کرتے رہے، میں پھر ایک ہی بار جواب دوں. جنہوں نے مجھے نکالا وہ غلطی کا ازالہ کرنا چاہیں تو الیکشن اناؤنس کر دیں. اب وہ یہ اداروں کو کہہ رہے ہیں یا امریکہ کو کہہ رہے ہیں؟ اس بات پہ ہم سب قوم سمیت ہم سارے کنفیوز ہیں. اور کوئی سوال ہے کہ یہ انوکھی پریس کانفرنس ہے ویسے میری زندگی کی، کہ جس میں سوال ہو رہے ہیں اور آپ ابھی اور کرنا چاہیں تو کریں، مجھے تو اعتراض نہیں ہے. پھر جو سوال یاد رہ گیا اس کا جواب آ جائے گا. چودھری شجاعت حسین صاحب ایک آنریبل سیاستدان ہیں. جب ہم نے چودھری پرویز الہی صاحب کو ان کے گھر جا کے وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی تھی، اس پیشکش کے وقت یعنی اس دن شاید اس دن تو وہ نہیں تھے چوہدری صاحب، نہیں تھے چوہدری صاحب بھی تھے اس دن، آ گیا یاد مجھے تو. لیکن اس پیشکش سے پہلے جو ڈسکریٹ میٹنگز ہوئی تھیں ان میں بھی چودھری صاحب موجود تھے، چودھری صاحبان موجود تھے. شجاعت صاحب نے اپنی زبان کی پاسداری کی ہے، طارق بشیر چیمہ صاحب نے اپنی زبان کی پاسداری کی ہے. انہوں نے جب کمٹمنٹ کر لی ہے تو پھر اپنی عزیز داری کو راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم نے طارق چیمہ صاحب سے بھی درخواست کی اور شجاعت صاحب کو بھی ریکویسٹ کی کہ وہ سالک صاحب کو اجازت دیں اور ان کو فیڈرل کیبنٹ میں لینا چاہیے. سالک حسین بڑا از اے جینٹل مین، میں ان کو ملا ہوں، کم ملا ہوں. شجاعت صاحب کا صاحبزادہ ہے، وہ اپنے والد کی تصویر ہے. تو ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے اور ان کے توانائی سے اور ان کی صلاحیت سے کام لینا چاہیے. یار اگر 20 سوال کریں گے تو مجھے بتائیں. اچھا جی، اب میرا خیال ہے پلیز بس بھائی بس جوان بس پیارے بھائی، ایک ایک کر کے نا، جو ایک طریقے سے چلنا چاہیے. لیٹر گیٹ جو ہے جی، اس کا ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک
कमीशन ऑफ इंक्वायरी बने, वो भले पार्लियामेंट्री कमीशन हो या जुडिशल कमीशन हो, इसका भी फैसला नहीं हुआ। जहाँ तक इमरान साहब कहते हैं कि वो नहीं मानेंगे, तो ना माने उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनने कभी किसी की मानी है आज तक, और अकल वाली बात तो वो वैसे ही नहीं मानते। इसलिए एक बात उन्होंने की है, या वो उसको साबित करेंगे, और अगर वो उसे साबित नहीं करेंगे तो फिर हमने उसको नेगेट करने के लिए उसके सबूत सामने लाने हैं। यानी वो ये नहीं हो सकता कि कोई आदमी इस मुल्क में खड़ा होकर कह दे कि फ़लाँ गद्दार है। आप हैं कौन गद्दार कहने वाले? आपने किया क्या इस मुल्क के लिए? आप पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को गद्दार कहें बेहद जुम्बिश कलम, तो आपका ख्याल है आपको जवाब नहीं मिलेगा? बहुत चुप रहे हैं हम, बिल्कुल हम इसका जवाब देंगे। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। ज़्यादा बेहतर ये है कि इमरान खान खुद जाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईनी अदालत में और वहाँ पे ख़त पेश करके कहे कि ये ख़त और मेरे ख़िलाफ़ साजिश हुई है। ये थोड़े है कि वो चूरन बेचता रहेगा, एक कागज़ लहराता रहेगा और हम उसकी शक्ल देखते रहेंगे। उसके मैं बातों को सीरियसली नहीं लेता। ख्वाजा साहब ये बता दें, एक मिनट ख्वाजा साहब, एक मिनट, रेलवे का, थैंक यू वेरी मच। ख्वाजा साहब रेलवे का मुतलका है। साद रफीक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लाहौर